محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا بتایا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نہر کی صدائیں بہت ہی پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع، صفحہ نمبر 254 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے کہ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کے محبت بھرے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عنایت فرما دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5540، مسلم شریف حدیث نمبر 4947 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے اور اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ دوزان و ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام پاک کو سن کر عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی نیت کیجیے۔ صحابی کی بات آئے، ان کا ذکر خیر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کیجیے۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور جو کچھ بھی اللہ کے کرم سے میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص خلفائے راشدین امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمات و مسلمین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت کی چھاتیوں سے دودھ چھلک رہا تھا، وہ دوڑ رہی تھی۔ جب قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی اسے اپنے پیٹ سے چمٹا لیتی، اسے دودھ پلا دیتی۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تب ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ ہم نے عرض کی اگر وہ پھینکنے پر قادر ہو تو کبھی نہ پھینکے۔ فرمایا اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان کے ماں باپ سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت عنایت فرما دے۔ لاج رکھ میرے در سے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا میرے مولا تو خیرات دے، تیری ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، تیری مسیوں بے خودی اور فنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کر مہربان۔ مرآت جلد 3 صفحہ 382۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے تحت بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ جیسے ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ آگ میں جلے، ایسے رب تعالی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ آگ میں جلے، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان۔ اللہ اکبر۔ اور مزید علماء نے جو لکھا اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کیا تمہارا گمان ہے عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کیا عرض کیا اگر یہ عورت اس پر قادر ہوگی تو نہیں ڈالے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جتنا یہ عورت اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں تو ڈالے گا، پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی اور اللہ تعالیٰ جو اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بعض بندوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی علماء فرماتے ہیں اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے یہ وہ ہیں جو سورج کے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو سورج کا بندہ کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ آگ میں انہیں ڈالا جائے گا جو اپنے آپ کو آگ کا بندہ کہتے ہیں، پیپل کے درخت کے بندے بنتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ تعالی انہیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اب یہ ذہن میں سوال ابھرے کسی کے
بعض مسلمان بھی تو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جی ہاں ڈالے جائیں گے. ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنا چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبو الی اللہ استغفر اللہ. اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے. کچھ مسلمان ضرور ڈالے جائیں گے, ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کون ہوں گے, وہ بے نیاز ہے. تو کچھ مسلمانوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا کس لیے؟ عذاب کے لیے نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا. بچے کے بدن پر میل کچیل ہوتی ہے تو ماں بچے کو صابن سے رگڑ رگڑ کے نہلاتی ہے. بچہ روتا ہے, چلاتا ہے, لیکن ماں بچے کی خیر کی خاطر اس کو رگڑ رگڑ کے نہلاتی رہتی ہے. اب کسی کے ذہن میں سوال ابھرے, اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے, محبت فرماتا ہے, رحمت فرماتا ہے, فضل فرماتا ہے, عنایت فرماتا ہے, ماں سے بڑھ کر مہربان ہے, پھر بندوں کو مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ ان پر بیماریاں کیوں مسلط کی جاتی ہیں؟ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ مصیبتیں, آفات, بیماریاں یہ بندوں پر گناہوں کے سبب آتی ہیں, اور ان مصیبتوں کے آنے سے, بیماریوں کے آنے سے بندوں کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے. جتنے زیادہ مصائب آئیں گے, بیماریاں آئیں گی, اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا. اب بعض نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں, کوئی سوچے بھی ان پر بھی کیوں آتی ہیں, یہ تو گناہ نہیں کرتے. اہل بیت کرام علیہم رضوان پر مصیبتیں آئیں, صحابہ کرام علیہم رضوان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے. اس میں کیا حکمتیں؟ ان کے درجے بلند کیے گئے, حتیٰ کہ قیامت کے دن دنیا میں مصیبت اٹھانے والوں کے درجات جنت میں اتنے بلند ہوں گے کہ جن مسلمانوں پر دنیا میں مصیبتیں نہیں آئیں وہ حسرت کریں گے, انہیں دیکھ کر کہیں گے کاش ہم پر مصیبتیں آتی, کہیں ہم بھی یہ مرتبہ اور ثواب پا لیتے جو مرتبہ اور ثواب انہیں عنایت کیا گیا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور اگر اس کی طرف سے مصیبت آئے ہمارے گناہوں کے سبب سے, اس کی طرف سے آزمائش آئے ہمارے درجات کی بلندی کے سبب سے, تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے. کرنا رحمت خدا مجھ پہ رکھ مدنی چینل کے ناظرین مزید سنیے. ہمارا مولا تعالی ہم پر ہماری ماں سے بڑھ کر مہربان. جی ہاں, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4287. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ہم بعض جہادوں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم پر گزرے. پوچھا تم کون قوم ہو؟ بولے ہم مسلمان ہیں. ایک عورت ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی. اس عورت کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. جب آگ بھڑک کر اونچی ہوتی تو عورت بچے کو دور ہٹا دیتی. وہ عورت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. بولی کہ آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں. بولی میرے باپ آپ پر فدا ہوں, کیا اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم نہیں؟ فرمایا ہاں. وہ عورت بولی
کیا اللہ تعالی اپنے بندوں پر ماں کے اپنے بچے سے بڑھ کر مہربان نہیں؟ فرمایا ہاں. وہ عورت بولی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی. اس پر یعنی یہ سن کر شاہ بحر و بر رسول انور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر انور جھکا لیا اور بہت روئے. پھر سر مبارک اس کی طرف اٹھایا, فرمایا اللہ تعالی اپنے بندوں میں صرف سرکش متکبر ہی کو عذاب دے گا جو اللہ تعالی پر سرکشی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکاری ہو. مدنی چینل کے ناظرین, حدیث پاک آپ نے سنی. اب اس حدیث کی شرح جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت جلد 3 صفحہ 388 389 پر فرمائی, اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. چنانچہ اب لکھتے ہیں مخلوق میں رحم کرنے والے بہت ہیں. ماں بچوں پر مہربان, باپ اپنے بچوں پر مہربان. میں خلاصہ کر رہا ہوں جو مفتی صاحب نے لکھا. استاد اپنے شاگردوں پر مہربان, سلاطین اپنی رعایا پر مہربان, مگر رب تعالی تمام سے زیادہ مہربان ہے. ماں سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, استاد سے بڑھ کر اور سلطان عادل سے بڑھ کر. رب تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں کیوں بھیجے گا؟ اس عورت نے پوچھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر روئے, ماں کی ممتا دیکھ کر اور رب کی رحمت کو یاد کر کے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ رونا کبھی خوف سے ہوتا ہے, کبھی شوق سے, کبھی ذوق سے, کبھی جوش سے. یہ رونا جوش سے تھا جو اللہ تعالی کی رحمت یاد کر کے پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سرکش متکبر جو ہیں, جو اللہ تعالی پر سرکشی کرتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکاری ہیں, انہیں عذاب دے گا. یعنی کفار کو عذاب ہوگا, وہ بھی ان کے اپنے قصور کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے. مفتی صاحب لکھتے ہیں جیسے مہربان ماں نالائق و سرکش بیٹے کو آگ کر کے نکال دیتی رہے, گناہگار مسلمان انہیں دوزخ میں کچھ روز کے لیے ڈالنا تعذیب نہیں بلکہ تہذیب ہے. ان کی صفائی کر کے انہیں جنت کے لائق بنانا, جیسے سونے کو آگ میں تپا کر زیور بنا کر محبوب کے گلے کے لائق بنایا جاتا ہے, تو یہ آگ گویا نالائق کے لیے رحمت ہوگی. ماں گندگی میں بھرے ہوئے بچے کو سخت سردی میں نہلاتی دھلاتی ہے جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے, مگر اس سے اسے صفائی میسر ہوتی ہے. ہو کرم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے. ہم ماں سے مانگتے ماں دیتی ہے نا, اور اگر کوئی ماں کے سامنے روئے تو پھر تو ماں اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ تصور سے باہر.
اور اگر کوئی رب کی بارگاہ میں جاری کرے تو اتنی مہربانی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر مہربان. اس عنوان پر ایک اور حدیث پاک سنیں. ابو داود شریف حدیث نمبر 2685. حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. اچانک ایک شخص آیا. اس نے کمبل اوڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر کمبل لپیٹا تھا. کمبل کے اندر ہاتھ میں اس میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک درخت کی جھاڑی پر گزرا تو میں نے اس جھاڑی میں چڑیا کے چوزوں کی آواز سنی. میں نے پکڑ لیا, کمبل میں رکھ لیا. اتنے میں ان بچوں کی ماں آئی, میرے سر پر چکر لگانے لگی. میں نے اس کے سامنے بچے کھول دیے تو وہ چڑیا, وہ پرندہ ان پر گر پڑا. میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. وہ سب یہ میرے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رکھ دو. حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رکھ دیا. چڑیا کی ماں اپنے بچوں سے چمٹی رہی. تب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں سے ممتا پر تعجب کرتے ہو؟ اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا, اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ چڑیا بچوں کی ماں چوزوں پر. انہیں واپس لے جاؤ حتیٰ کہ انہیں وہاں ہی رکھا ہو جہاں سے پکڑا ہے. اور ان کی ماں ان کے ساتھ رہی, وہ انہیں واپس لے گیا. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 387 پر اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین عشق بے خوفی پیدا کرتا ہے. اسی عشق سے دل میں قوت, بدن میں طاقت, طبیعت میں ہمت و جرت پیدا ہوتی ہے. دیکھو چڑیا انسان سے ڈرتی ہے مگر بچوں کے عشق نے اس کے دل سے ڈر نفرت سب نکال دیا. بلکہ کبھی ایسی چڑیا انسان پر حملہ کر دیتی. جب دنیا کے عشق کا یہ حال ہے تو جسے اللہ تعالی عشق مصطفیٰ نصیب کرے اس میں دلیری کیوں نہ پیدا ہو جائے. کربلا میں حسینی قافلہ 72 آدمیوں پر مشتمل تھا اور مقابلے میں 22,000 یزیدی, مگر حسینی قافلے کی ہمت, شجاعت, دلیری آج تک مشہور ہے. یہ دلیری کہاں سے آئی؟ انہی حضرت عشق کی کرشمہ سازی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی یہ چڑیا اپنے چوزوں پر مہربان, اس سے بڑھ کر. اب بندوں سے کیا مراد ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں بندوں سے مراد سارے بندے, مومن ہو یا کافر, متقی ہو یا فاجر. اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے نفرت ہے, گناہ گار سے نہیں. اسی رحمت کی بنا پر رب تعالی نے بندوں پر انبیاء و اولیاء بھیجے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر انبیاء کو مبعوث فرمایا, اولیاء کو بھیجا. مجرم خود اپنے آپ کو مستحق کر لیتے ہیں, رب تعالی ان کے جہنم میں جانے سے راضی نہیں. از پائے اپنی رحمت اپنی رحمت سے اپنی اپنے نبی کی
بلا میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. ایسی محبت ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر، پیر سے بڑھ کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی خصوصی محبتوں سے نواز. فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ایک حکایت لکھی ہے تفسیر نعیمی کے حوالے سے. دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار. جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا. تو گناہگار نے جواب دیا اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی. اس گناہگار نے جواب دیا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ کہا اور انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں اس گناہگار بھائی کو نہایت خوشحال دیکھا. مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت اسی بات نے. کون سی بات نے؟ میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. میری اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خصوصی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر. ابھی عرض کیا کہ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، پیر سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر. اور احیاء العلوم میں یہ حدیث قدسی لکھی ہے آسمانی کتابوں کے حوالے سے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبدی انا وحقک لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. اے میرے بندے مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کر. کاش ہمارے دل سے ماں سوا کی محبت نکل جائے، وہ محبت جو اللہ سے دور لے جانے والی. دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، منصب کی محبت، ساری محبتیں ہمارے دل سے دور ہو جائیں. ہاں جو محبت اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، نبی کی محبت، ولی کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، دین کی محبت، سنت کی محبت، قرآن کی محبت، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی محبت، نماز کی محبت، مسجد کی محبت، اس سے محبت کرنے والوں کی محبت. اللہ وہ ہمیں محبت نصیب فرمائے جو اس کی طرف لے جانے والی ہیں، اس کی محبت کا باعث بننے والی. ان محبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور فرمائے جو اس کی محبت سے دور کرنے والی. ہو کرم مرشد خدا
نفس نے دل سے میرے مولا تو خیرات دے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت